بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دیکھو یہ شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا. اگر دجال نکل جاوے نے تو ہمارے نبی فرماتے دجال سے بھی اللہ پاک حفاظت کرے گا. کتنے فتنے ہیں. دیکھو تو صحیح ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے دجال روزانہ نئے فتنے لے کر آتے ہیں. 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، آدھا پارہ ہے، ہمارے پاس 24 گھنٹے ہے. جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ہم ضرور پڑھیں بھائیو. دوسرے نمبر کے اوپر سورہ دخان 25ویں پارے میں صرف 3 رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جس نے سورہ دخان جمعہ کے دن پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے درود شریف. جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ درود شریف کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں. بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری دی ہے کہ آج ہم کتنے گنہگار لوگ ہیں. ہمارے یعنی مرتبے کے اعتبار سے تو ہم اپنے زمانے کے ولی کے مرتبے کو کا خاک پہنچیں گے. اب صحابہ کے مرتبے کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا نا اتنا میرے قریب ہوگا. کتنا آسان طریقہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے ہم درود شریف ضرور پڑھا کریں. دیکھو ویسے بھی میرے بھائیوں ہمیں اپنے نبی کی تعظیم کرنی چاہیے. صرف نام لینے سے تعظیم نہیں ہوگی. اپنے نبی کی تعظیم تکریم عزت احترام کیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کا کھانا کیسا تھا، میرے نبی کی چال کیسی تھی، میرے نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے. جو حقیقت میں عاشق ہوتا ہے، عاشق وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میرے نبی یہ مجھے کام کرنا ہے. میرے نبی کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے. کیونکہ دشمن تو تانا دے رہا ہے، دشمن تو پیچھے پڑا ہوا ہے. دیکھو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ سب پرانی باتیں ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی سب سے خطرناک دشمن یہود ہے. یہود خیبر کی ایک یہودی عورت نے ہمارے نبی کے لیے گوشت پکایا. یہودی عورت نے. دشمن اگر کبھی ہمیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے نا ظاہری اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنے بڑے بڑے سب انعام مل رہے ہیں، یہ فارم بھرو تو یہ فارم بھرو تو یہ. لیکن یہ سیم کارڈ ایک بات یاد آ گئی بیچ میں ذہن میں. یہ سیم کارڈ بھائی 2 مہینے فری 3 مہینے فری. ہمارے وہاں کی عورتیں جاتی ہے نقاب اونچے کر کر کے فوٹو گرواتی ہے، پھر 2-4 دن نہیں گزرتے کہ فون آتے ہیں، یہ نمبر پہ فون آتے ہیں. یہ چال ہم کیا سمجھے؟ ہم ایک 300-400 روپے کے فائدے کے اندر کتنا بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں ہم وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھائی دشمن کی چال کو سمجھو کہ دشمن یہ 300-400 روپے کا تمہیں فائدہ کرواتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے. یہودی عورت نے گوشت بنایا اور اندر زہر ملا دیا اور ہمارے نبی کی ضیافت کی. اللہ کے رسول بیٹھے کھانے کے لیے اور صحابہ کرام بھی تھے، 2-4 صحابہ کرام. ہمارے نبی کو یہ شولڈر دستی کا گوشت اور پشت کا گوشت یہ بڑا پسند تھا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی نے اٹھائی اور دیکھو گوشت کو دانت سے نوچ کر کھا سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. دانت سے نوچ کر کھا سکتے ہیں گوشت کو، کوئی برائی نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں تو نوچ کے کھائیں گے لیکن بعد مشکل سے ٹوٹے گا ہاتھ سے، کیوں کہ شرم آتی ہے. نہیں، ہمارے نبی نے گوشت کو اٹھائی اور کھانا شروع کیا. صحابہ کرام نے بھی کھانا شروع کیا. اچانک ہمارے نبی نے کہا ہاتھ روک لو، ہاتھ روک لو. جس عورت نے یہ گوشت بنایا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے.
کہ تمہیں کس نے بتایا؟ عورت کے لیے، یہودی عورت کے لیے، تمہیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے مجھے کہ مجھے مت کھاؤ، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتی ہے تو زہر ملا کر؟ تو کہنے لگی یہودی کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کے سچے رسول نہیں ہے تو ہماری جان چھوٹے گی، مر جائیں گے تم۔ ہمارے نبی نے اسے معاف کیا، لیکن جن صحابی نے گوشت کھایا تھا اس میں سے ایک صحابی بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی پاداش میں ہمارے نبی نے بھی اس عورت کو قتل کروایا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دشمن بنے پھر رہے، اگر ہم اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اپنے نبی کے اخلاق ہمارے اندر نہیں لائیں گے تو فرق کیا رہا؟ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق